تو یہ میرا ایمان ہے کہ ہم نے پاکستانیوں اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ سے آزاد کرنا ہے. تو یہ میرا ایمان ہے کہ ہم نے پاکستانیوں اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ سے آزاد کرنا ہے. میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو ان کی زندگی ان کی سیرت سے آپ کو بھی آزاد کروں، کیونکہ ہم ابھی تک حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوئے. بحیثیت خاتم النبیین وہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کئی مہینے وحی نہیں آئی تو انہوں نے سمجھنا شروع ہو گیا کہ شاید اللہ نے، انہوں نے پہلے تو سوچا کہ شاید میں یہ امیجن کر رہا تھا، کیا وہ سوچا کہ میں کوئی پاگل تو نہیں ہو رہا تھا. پھر انہوں نے سوچا کہ شاید اللہ اگر دے تو مجھے بھول گئے ہیں. جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف 313 تھے لڑنے والے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے. جو جنگ احد ہوئی، سرکار مدینہ نے جو تیر کمار معلوم تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی. جب لوٹ مار شروع ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے. سرکار مدینہ کا حکم نہیں مانا. 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے. کیا کیا مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لوگوں نے مذاق اڑایا، ذلیل کیا، آسٹرسائز کیا. میں ان کو اللہ کو ہدایت کرتا ہوں کہ ان کو سچ بولنے کی توفیق دے. میں ان کو اللہ کو ہدایت کرتا ہوں کہ ان کو سچ بولنے کی توفیق دے. یا تو اللہ مجھے فرشتہ بنا دیتا تو میں کوئی غلطی نہ کرتا. غلطی سے اس نے مجھے انسان بنا دیے. یا تو اللہ مجھے فرشتہ بنا دیتا تو میں کوئی غلطی نہ کرتا. غلطی سے اس نے مجھے انسان بنا دیا. میں سمجھتا تھا کہ اللہ مجھے بھی یہ مشکل وقت سے گزار رہا ہے، میری تیاری کروا رہا ہے جس طرح اس نے نبی کی تیاری کروائی. میری تیاری کروا رہا ہے جس طرح اس نے نبی کی تیاری کروائی. خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے مجھے دوزخ میں بھیج دیا مجھے گرمی نہیں لگے گی. کیا آپ نے ایک امپورٹڈ حکومت کے خلاف جدوجہد کی؟ پوچھے گا اللہ آپ سے. تو جو گیا مکہ مدینہ، جو گیا، جتنے ہمارے لوگ عمرے پہ گئے ویسے یہ ٹائم نہیں تھا عمرے پہ جانے کا. نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا. شیر یار یہ ٹائم تھا، یہاں مجھے نہیں شوق عمرے جانے کا، میں کیوں یہاں اس دن کا بیٹھا ہوا. میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو ان کی زندگی ان کی سیرت سے آپ کو بھی آزاد کروں، کیونکہ ہم ابھی تک حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوئے. السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. اب میں نے ابھی آپ کو یہ ویڈیو دکھائی ہے. پہلے بھی میں یہ ویڈیو آپ سے شیئر کر چکا ہوں، لیکن اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ابھی جو 2 ویڈیو ہے میں نے اس کو آگے اور پیچھے اپنے دونوں پروگرام، یہ جو شو ہے ویلاگ میں کر رہا ہوں، اس کے دونوں طرف اس شو میں میں نے اس ویڈیو کو شامل کیا ہے. اب جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس میں سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیونکہ اب توہین عدالت ہم دیکھ رہے ہیں، عمران خان صاحب مسلسل کر رہے ہیں، توہین الیکشن کمیشن کر رہے ہیں، توہین آپ کے اداروں کی توہین کر رہے ہیں، فوج کی توہین کر رہے ہیں، سپہ سالار کی توہین کر رہے ہیں، ایون انسانیت کی توہین کر رہے ہیں، مذہب کی توہین پہ اب آ گئے ہیں، توہین اللہ پہ آ گئے ہیں، توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ گئے ہیں، توہین نبی پہ آ گئے ہیں، اور ایسے کوئی روک بھی نہیں رہا ان کو. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اگر کسی فالوور سے بات کی جائے تو زیادہ تر فالوور کوئی نہ کوئی ریزن نکال لیتے ہیں کہ جی سیاق و سباق، ارے آپ نے سمجھا نہیں ہوگا، ارے ان کا مقصد یہ نہیں ہے، اچھا ان کے الفاظ کو آپ نے غلط سمجھا ہے، ان کا یہ اشارہ نہیں ہوگا. اچھا ان کو پتہ چل گیا ان کا یہ اشارہ نہیں ہے. الفاظ کلیئر ہے. فرض کیجئے
کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو آزاد کراؤں گا. اب یہ سمپل الفاظ ہے، اس کی تشریح اگر میں 1,00,000 افراد سے کراؤں تو مجھے پوری طرح یہ مجھے امید ہے کہ پڑھے لکھے لوگ یا عام لوگ جو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، اگر میں یہ الفاظ ان سے کراؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں آپ کو آزاد کراؤں گا، حقیقی آزادی دلاؤں گا، تو اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ میرا خیال ہے 99.99% لوگ ایک ہی بات کریں گے. لیکن وہ جو 0.1% ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے سمجھا نہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے، انہوں نے ایسا نہیں کہا. اب اسی طرح دوسرا لے لیں کہ انہوں نے کہا کہ جناب اللہ لا الہ الا اللہ سے میں آزاد کرا دوں گا آپ کو. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے. تو اس کی آزادی یا حقیقی آزادی اس سے کیا ہوئی کہ نعوذ باللہ اللہ ایک نہیں ہے. اب اس سے کیا اور معنی لیں. لیکن اگر آپ ہم جب ٹویٹ کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں، یقین مانیے یہ پتہ نہیں کس قسم کی ایک قوم تیار ہو گئی ہے کہ وہ ہمیں یہ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا یہ نہیں کہتے کہ ہاں ان سے غلطی سے نکل گیا، یہ نہیں کہتے کہ یار نعوذ باللہ یہ الفاظ ان کو نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں کہتے کہ یار وہ بہت کم لوگ کہتے ہیں جو سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہے. زیادہ تر لوگ کہتے ہیں نا اس کا مقصد یہ نہیں ہے. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو آپ اس طرح سے سیاق و سباق سے ہٹا کے دیکھ رہے ہیں. نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے، ان کا مطلب یہ نہیں ہے. ان کے الفاظ کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں بالکل صحیح کہا ہے. نعوذ باللہ ایسے لوگ بھی ہیں. اب میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، نہ میں مفتی ہوں، میں ایک میڈیا اینکر ہوں. میری ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں کہ میں ان الفاظوں کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں جو لائیو ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں نے ابھی ان کے الفاظ سن کے آپ کو بتائے ہوں. وہ لائیو الفاظ ہیں جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح نبی کی تو نے تربیت کی اس طرح میری تربیت کی، جس طرح نبی کو بھیجا تو نے لوگوں کے درمیان، اسی طرح میں آپ کو کہتا ہوں آپ لوگ جائیں. اور پتہ نہیں نعوذ باللہ نبیوں کو، اصحاب کو، اس کی تضییق تضلیل، وہ 50 تیر کمان کے بارے میں یہ الفاظ، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے کیا سوچا. میں ان الفاظ ادا کرتے ہوئے ہماری تو مثلا زمین نیچے سے لے کے اوپر تک پوری کائنات ہل جاتی ہے اگر ان الفاظ کو ہم سنتے ہیں. کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم نبی کے لیے الفاظ ادا کریں، لیکن یہ شخص کھلا مجمع میں ادا کر رہا ہے. اور وہاں 10,000 15,000 5,000 کے مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کھڑے ہو کر یہ کہے کہ آپ ہمارے لیڈر ضرور ہیں لیکن آپ توہین اللہ مت کریں، آپ توہین نبی نہیں کریں، آپ توہین مذہب نہیں کریں، آپ توہین دین نہیں کریں، آپ اللہ کی توہین کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کریں، تذلیل والی جملے نہ بولیں، تضحیق نہ کریں. لگتا یہ ہے کہ عمران خان الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں ان کے لیے بالکل ویسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق کر رہے ہیں، ادھر بھی کر رہے ہیں، آرمی چیف کی کر رہے ہیں تو اللہ کی کر رہے ہیں. مثلا کوئی روکنے والا نہیں ہے ان کو. میں نے بتا دیا کہ ہم جب بات کرتے ہیں اور ابھی ہم لائیو دکھا رہے ہیں، اب اس کو کیا کہا جائے؟ کیونکہ اگر میں یہ جملہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر شاتم رسول رشدی سے کوئی بات کرے تو وہ کوئی ریزن نکال دے گا اپنا، اور مسلمہ قاضی جس کے لیے 1200 اصحاب کرام نے جو قیمتی اثاثہ تھے، ہمارے نبی کے ساتھی تھے، وہ شہید ہوئے صرف اس لیے کہ مسلمہ قذافی فتنے کو ختم کیا جائے، وہ بھی کوئی ریزن نکال دے گا. فرانس میں جس شخص نے توہین کی خاکے لکھیں آپ اس سے بات کریں، وہ بھی کوئی تو ریزن نکالنے میں تو کوئی فرق نہیں ہو. ریزن آپ نکال لیجئے، لیکن جو الفاظ ادا کیے گئے ہیں، جس کے معنی سامنے نظر آ رہے ہیں، جو لائیو آپ کے سامنے ہیں،
اس میں آپ کیا ریزن اپنائیں گے؟ چلیں ایک دفعہ اگر کوئی کہہ دے اور کہہ دے میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے یہ جملہ نکل گیا، میں معافی چاہتا ہوں اپنے رب سے بھی، اپنے نبی سے بھی، اپنے نبی کے محبت کرنے والوں سے بھی، اور پورے مسلمان امہ سے بھی، کہ میرے منہ سے ایک الفاظ نکل گیا آئی ایم اے لیڈر، میں ایک پارٹی کا لیڈر ہوں، میں جو بولوں گا میرے فالوور اس کو فالو کریں گے، تو وہ فالوور جو ہیں اگر میری اس بات کو فالو کر گئے تو نعوذ باللہ میں تو مرتد بن رہا ہوں، میں تو آپ کے کفر بک رہا ہوں، میں تو آپ کے فتنہ پیدا کر رہا ہوں، میں تو شر پیدا کر رہا ہوں. وہ اگر فالو کر لیں گے تو ان کا دین بھی گیا، ان کا دین بھی گیا. تو اس کو کون آ کے بتائے؟ کیا پاکستان میں عالم دین اور مفتی یا اہل علم، اہل مذہب کی جانکاری نہیں؟ اسلامی شرعی کونسلز ہے، شریعت کورٹ ہے، کئی مفتی ہیں، کئی عالم ہیں، یہ بینکوں کے ایڈوائزر تو بنے ہوئے ہیں، پیسہ ملتا ہے، بینکوں کے ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں کہ جناب یہ درست اسلامی بینکنگ ہے. جبکہ مجھے بینکوں کے اہم ترین، میں نے اس پہ بڑی اسٹڈی کی ہے، پاکستان میں کوئی بینک ایسا نہیں ہے جو اسلامی بینک ہو، لیکن بڑے بڑے مفتی بیٹھ کر آپ کو فتویٰ دے رہے ہیں کہ جناب یہ بینک جو ہے اس میں یہ پیسہ لگائیے تو یہ سود سے پاک ہے. اب ریاست تو نظر نہیں آ رہی ہے جس کی اہم ذمہ داری ہے، حکومت تو نظر نہیں آ رہی ہے جس کی اہم ذمہ داری ہے، لیکن وہ عالم دین کہاں چلے گئے، وہ مفتی کہاں چلے گئے جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس وقت وہ منظر پہ آئیں؟ ایون کہ بہت سارے لوگوں نے ہمارے کہا کہ بہت سارے جس طرح شریعت کونسلز ہے، شریعت کورٹ ہے، اسی طرح مختلف علماء دین ہیں، ان کو اپروچ کیا کہ بھئی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ کفر بکا جا رہا ہے، یہ لوگوں کو غلط ٹرینڈ دیا جا رہا ہے. لوگ صرف اس بنیاد پہ کہ وہ اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں، ان کو وہ سن کر ان کا ایمان خراب ہو رہا ہے. اس طرح سے یہ چیزیں ایک شر کی حیثیت پھیل رہی ہے، ایک فتنہ بنتا جا رہا ہے، لیکن عالم دین نظر نہیں آ رہے ہیں. آج بھی میں ٹویٹ کرتا ہوں، میں کال کرتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں، میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے ان سے کہتا ہوں کہ بھیا میری بات تو چلیں اپنی جگہ، لیکن آپ جب اس بات کی تشریح کریں گے تو آپ تو عالم دین ہیں، آپ پہ تو مہر ہے، آپ مفتی ہیں، آپ پہ تو مہر ہے، آپ جو کہیں گے مانا جائے گا. سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن کی تشریح کر دے تو پارلیمنٹ اس تشریح کو بدل نہیں سکتا، ایگزیکٹو اس تشریح کو بدل نہیں سکتا. اگر ابہام ہے تو اس کی تشریح تو پھر ذمہ داری ہو گئی نا سپریم کورٹ کی. اسی طرح سے ان باتوں کی جو کفر بکا جا رہا ہے پورے ایک طریقے سے، پورے ایک پلان سے، پورا ایک ایجنڈا ہے، تو اس ایجنڈے کے تحت کفر پہ کفر ریگولر بکا جا رہا ہے، روزانہ بولا جا رہا ہے، اور اس طرح فتنہ ایک پیدا ہو رہا ہے، شر ہو رہا ہے، لوگوں میں کنفیوژن ہے کہ یہ میرا لیڈر صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے. تو اس موقع پہ کون ہے جو اس کی صحیح تشریح کرے اور لوگوں کو آ کے بتائے اور شٹ اپ کال دے کہ دین کے اوپر سیاست نہیں، مذہب پہ سیاست نہیں، نبی پہ سیاست نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سیاست نہیں، ان پہ بات نہ کرو. تم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو، خاک کے برابر بھی نہیں ہو، اور تم اپنے آپ کو کبھی اللہ سے مشابہ کرتے ہو، کبھی نبی سے مشابہ کرتے ہو، اور کبھی کہتے ہو میں دین کی سیرت سے آزاد کر دوں گا، کبھی کہتے ہو تم اللہ سے آزاد کر دوں گا. کیا یہ بات ہے؟ کہاں ہے وہ مفتی؟ کیا انہوں نے مرنا؟ کیا ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ ذمہ داری ہے؟ تو کیا ان سے یہ سوال نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے جب میرے دین کی تذلیل ہو رہی تھی، تضحیق ہو رہی تھی اور غلط بات بتائی جا رہی تھی، جب میرے مذہب کی تضحیق ہو رہی تھی، تذلیل ہو رہی تھی، جب میری خود کی غلط بات بتائی جا رہی تھی، میری تضحیق ہو رہی تھی، تذلیل ہو رہی تھی، ایمان لوگوں کا ڈگمگا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں اور رسولوں کی تضحیق ہو رہی تھی، اور اصحابہ کرام کی تضحیق اور تذلیل ہو رہی تھی، تو اس وقت آپ کہاں تھے جب ان لوگوں کو بتاتے کہ یہ شخص، یا تو آ کے بتا دیں کہ عمران خان بالکل صحیح کہہ رہا ہے، آ کے بتائیں نا، جرأت پیدا کریں.
یا تو وہ صحیح کہہ رہا ہے یا وہ کفر بک رہا ہے. اگر وہ صحیح کہہ رہے تو آئیے مفتی اعظم پاکستان، بڑے بڑے انہوں نے نام رکھا ہوا ہے، میں مفتی اعظم ہوں، میں مجتہد ہوں، میں عالم ہوں، میں پتہ نہیں کیا کیا ہوں. تو آئیے نا اپنے علم سے ہمیں بتائیے، اپنی اجتہاد سے ہمیں بتائیے، اپنے مفتی، کوئی ایک عالم مفتی اجتہادی مجتہد کیا اس مسئلے پہ آ کے بولا؟ بتا دئیے کہ نہیں عمران خان صحیح بول رہے ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہی کہہ دیں آ کے. اور اگر یہ نہیں کہہ رہے صحیح تو پھر آ کے لوگوں کو بتائیں جو جس جگہ بیٹھے ہیں کہ یہ کفر بک رہا ہے، یہ فتنہ ہے. دجال کا فتنہ اسی طرح کا فتنہ ہے جو آپ پڑھیے نا، دجال کا فتنہ اسی طرح کا فتنہ ہے. تو اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور پوچھے گا. لیکن پاکستان کی قوم اور مسلمان جتنے بھی مومن ہیں جو اپنے دین پر، اپنے نبی، اپنے اللہ پر اس طرح ایمان رکھتے ہیں کہ ایک سوئی کا سراغ بھی نہیں گزر سکتا، تو وہ تو اپنے ایمان سے نہیں ڈگمگائیں گے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جس طرح دجال ان کو بہکائے گا اس طرح یہاں وہ بہک رہے ہیں. اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ عالم دین، مجتہد اور آپ ایمان والے، آپ مفتی ہو کر یہ سارے مسئلے حل کریں. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.